تو مردے کو تدفین کے لیے پھر جنازے کے بعد قبر کی جانب لے جایا جائے۔ مردے کے لیے خیال رکھا جائے کہ جب اس کو لے جایا جائے جنازگاہ میں یا جنازگاہ سے قبرستان میں تو اس کا سر آگے کی جانب ہونا چاہیے، جس طرف چل رہے ہیں اگرچہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہوں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طرح مردے کو لے کر جانا ہے سر مردے کا اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ہے تو پھر اس طرف مڑ جاؤ اور سر پیچھے کر دو اور پاؤں آگے کر دو، یہ خلاف سنت ہے۔ جس طرف جانا ہے سر مردے کا اسی طرف ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھانے والے امام صاحب کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کی اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے کندھے اور سر کے قریب کھڑے ہونا ہے، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے پیٹ کے درمیان، یعنی اس کے کندھوں اور اس کے پیٹ کے درمیانی سے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ مرد کی نماز جنازہ جب آپ پڑھاتے تو اس کے سر اور کندھے کے قریب کھڑے ہوتے، اور جب عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو اس کے پیٹ کی سیدھ پر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ باقی لوگوں کی صفیں تو پوری بنیں گی، لیکن امام کے لیے یہ حکم ہے، پڑھانے والے کے یہ حکم ہے کہ وہ مرد کے لیے سر کی جانب کھڑا ہو اور عورت کے لیے پیٹ کی جانب یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے نماز جنازہ میت پر پڑھی اور چلا گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں بھی حصہ لیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود جنازہ اٹھائیں اور خود جنازے کی تدفین کریں، کیونکہ جو غم، جو تکلیف، جو احساس انہیں ہوگا وہ کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تو مردے کو تدفین کے لیے پھر جنازے کے بعد قبر کی جانب لے جایا جائے۔ مردے کے لیے خیال رکھا جائے کہ جب اس کو لے جایا جائے جنازگاہ میں یا جنازگاہ سے قبرستان میں تو اس کا سر آگے کی جانب ہونا چاہیے، جس طرف چل رہے ہیں اگرچہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہوں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طرح مردے کو لے کر جانا ہے سر مردے کا اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ادھر قبلہ ہے تو پھر اس طرف مڑ جاؤ اور سر پیچھے کر دو اور پاؤں آگے کر دو، یہ خلاف سنت ہے۔ جس طرف جانا ہے سر مردے کا اسی طرف ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھانے والے امام صاحب کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کی اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے کندھے اور سر کے قریب کھڑے ہونا ہے، اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھنی ہے تو اس کے پیٹ کے درمیان، یعنی اس کے کندھوں اور اس کے پیٹ کے درمیانی سے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ مرد کی نماز جنازہ جب آپ پڑھاتے تو اس کے سر اور کندھے کے قریب کھڑے ہوتے، اور جب عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو اس کے پیٹ کی سیدھ پر آپ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ باقی لوگوں کی صفیں تو پوری بنیں گی، لیکن امام کے لیے یہ حکم ہے، پڑھانے والے کے یہ حکم ہے کہ وہ مرد کے لیے سر کی جانب کھڑا ہو اور عورت کے لیے پیٹ کی جانب یعنی درمیان میں کھڑا ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے نماز جنازہ میت پر پڑھی اور چلا گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جس نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین میں بھی حصہ لیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود جنازہ